علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، گھروں میں چھٹیاں بھی انجوائے کر رہے ہوں گے اور لیکن ساتھ ساتھ پڑھائی پہ بھی فوکس کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آج ہم اپنا اردو کا لیکچر میں آپ کو بتاؤں گی، سبق نمبر 8، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے تک آپ نے میرے لیکچر سنے ہوں گے، ہم پاکستانی بچے ہیں نظم جو آپ کا اس سے پچھلا والا لیکچر ہے، اس سے پچھلا یونٹ ہے، وہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا۔ تو اب یہ نیکسٹ ہمارا یونٹ جو ہے نا، یہ ہے گلدستہ برائے مطالعہ، سبق نمبر 8 ہے، اس کا نام ہے گلدستہ برائے مطالعہ، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے یونٹ جو ہے نا، یہ جسٹ فار دا ریڈنگ ہے، آپ کے مطالعے کے لیے ہے، آپ کے نالج کے لیے، آپ کی انفارمیشن کے لیے، اور اس کی ریڈنگ میں جو ہم نے پڑھنا ہے، جو ایک امپورٹنس ہے جو اس چیپٹر کی، وہ اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ یہ یونٹ ہے ہمارا شاعری کے بارے میں، کہ کس طرح ہمارے پرانے وقتوں میں ہمارے اچھے شاعر گزرے، ہر صوبے کے اپنے اپنے شاعر گزرے، انہوں نے شاعری کی، اور وہ جو شاعر تھے وہ کس وجہ سے مشہور تھے، کیا ان میں اچھی باتیں تھیں، کیا ان کی اچھی خاصیت تھی۔ تو وہ یہ سارے شاعر ہیں جو ہم دیکھیں گے، آپ دیکھ رہے ہیں نمبر 1 پہ رحمان بابا کے بارے میں پڑھیں گے، نمبر 2 پہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے بارے میں، پھر ہم بابا بلے شاہ کے بارے میں، پھر مست توکلی کے بارے میں، پھر لیلا عارفہ جو کہ ٹھیک ہے ایک خاتون شاعرہ تھیں، اس کے بعد بابا چلاسی کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ اور اسی کے ساتھ میں آپ کو بعد میں آپ کی ایک کہانی ہے آپ کی گرامر کی، اردو بی کی، خدمت خلق، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو نوٹس میں سے ایکسپلین کروں گی کہ خدمت خلق کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنا۔ تو اس ٹاپک کو ہم ذہن میں رکھتے ہوئے خدمت خلق کی کہانی پڑھیں گے، اور جیسا کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی تخلیقی لکھائی بھی ہوتی ہے، آپ کی کریٹیو رائٹنگز بھی ہوتی ہیں، تو لازمی یہ نہیں ہوتا کہ پھر آپ نے وہی کہانی لکھنی ہے جو میں آپ کو ریڈ کرواؤں گی، ٹھیک ہے؟ آپ خدمت خلق کے ٹاپک کو، عنوان کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کوئی بھی کہانی اس کے اوپر لکھ سکتے ہو جس میں خدمت اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کا ذکر کیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو چلتے ہیں ہم اپنی کتاب کی طرف، جہاں سے ہم لوگ ریڈنگ کریں گے اور اس کے بعد نوٹس میں سے ہم اپنی کہانی کو پڑھیں گے۔ تو ریڈنگ کے لیے آپ لوگوں کھولیں گے اپنا پیج نمبر 46 اور سبق نمبر 8 گلدستہ برائے مطالعہ۔ تو چلیں اپنی ریڈنگس کی طرف۔ جی، تو یہ ہے ہمارا سبق نمبر 8 اور اس کا نام ہے گلدستہ برائے مطالعہ، یعنی کہ جسٹ فار ریڈنگ اینڈ انفارمیشن۔ شاعری کسی بھی زبان کی پہچان ہوتی ہے۔ شاعری کیا ہے؟ ایک انسان جو کچھ محسوس کرتا ہے، شاعر اس کو شعر کی صورت میں پیش کر دیتا ہے، یعنی کہ ہمارے دل میں جو فیلنگز ہوتی ہیں، جو ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں، تو شاعر کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو اپنے شعروں کے ذریعے اپنے اس میں شاعری میں استعمال کرتا ہے اور اس کو وضاحت کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کچھ لوگوں کو شاعری بہت پسند ہوتی ہے، وہ اس میں دلچسپی لیتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اتنی نہیں بھی لیتے ہیں۔ دنیا کی ہر زبان میں شاعری موجود ہے، مقامی زبانوں میں لوک کہانیاں اور پرانے قصے نظموں میں بیان کیے جاتے ہیں۔ تو آئیے ہم پاکستان کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے شاعروں کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے ہم کن کے بارے میں پڑھیں گے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، رحمان بابا۔ رحمان بابا پشتو زبان کے مشہور شاعر ہیں اور ان کا اصل نام کیا ہے؟ عبد الرحمن۔ وہ پشاور کے جنوب میں 3 میل کے فاصلے پر واقع ایک گاؤں بہادر گلی کے رہنے والے تھے۔ وہ انتہائی نیک اور پرہیزگار انسان تھے، اس وجہ سے لوگ انہیں بابا کے نام سے بلاتے تھے یا بابا کے نام سے مشہور تھے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں کیا ظاہر کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ سے محبت اور انسانیوں کی خدمت، بھلائی اور خیر خواہی پر زور دیا تھا، ٹھیک ہے؟ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہر جو شاعر میں آپ کو پڑھاؤں گی اس کا تعلق کہاں سے تھا، ٹھیک ہے؟ اور ان کی شاعری میں کس چیز پر فوکس کیا گیا تھا؟ تو ان کی شاعری میں کس چیز پر زور دیا گیا تھا؟ اللہ تعالیٰ سے محبت، انسانوں کی خدمت، بھلائی اور خیر پر زور دیا گیا تھا۔ اگلے پیج پر آ جائیے، پیج نمبر آپ کا 47، شاہ عبداللطیف بھٹائی۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی سندھی زبان کے مشہور شاعر ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ پہلے والے کس کے تھے؟ وہ پشاور کے رہنے والے تھے اور پشتو زبان کے مشہور شاعر تھے۔ وہ مٹیاری کے قریب حالہ حویلی کے نام ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ان کی عمر کا زیادہ تر حصہ بھٹ گاؤں میں گزرا، اس لیے ان کو بھٹائی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ان کے گاؤں کا نام کیا تھا؟ بھٹ۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنی شاعری میں کس چیز پر زیادہ زور دیا؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ، حکمت اور رحمت پر بھروسہ کرنے کی تعلیم دی گئی۔ ان کی شاعری عام اور خاص سب پر اثر کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ اہم بات یہ ہے کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے کلام میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم بھی برابر کی دلچسپی جو تھی وہ لیتے تھے۔ ان کی نظمیں آج بھی سندھی بچوں کو جھولے میں سنائی جاتی ہیں۔ ان کی شاعری سندھ کے گوشے گوشے میں بڑے زور و ذوق و شوق سے پڑھی اور سنی جاتی ہے۔ اگلے آپ دیکھیں بابا بلے شاہ۔ بابا بلے شاہ جو ہیں یہ پنجابی زبان کے اب شاعر ہیں۔ یہ کس کے تھے؟ سندھی کے، ٹھیک ہے؟ اور بابا رحمان پشتو کے، یہ پنجابی زبان کے شاعر ہیں۔ بابا بلے شاہ کا اصل نام سید محمد عبداللہ شاہ تھا۔ ان کا تعلق بہاولپور کے گاؤں اچ گلیانیہ سے تھا، ٹھیک ہے؟ اور ان کا خاندان ساہیوال میں آباد تھا۔ اس کے علاوہ کیا ہے کہ یہ ان کی جو ایک بڑی اچھی واقفیت تھی اور یہ ان کی رشتہ داری تھی وہ کس سے تھی؟ عبد القادر جیلانی سے۔
بابا بلے شاہ بہت ہی نیک، عبادت اور پرہیزگار انسان تھے، وہ فارسی اور عربی زبان جانتے تھے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں حمد بیان کی اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف بلایا۔ بلے شاہ کا کلام کئی مرتبہ شائع ہو چکا ہے، اہل پنجاب ان کی شاعری کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اگلے جو ہیں وہ شاعر ہیں ہمارے بلوچستان کے اور بلوچی زبان کے شاعر ہیں، ان کا نام ہے مست توکلی رحمۃ اللہ علیہ۔ بلوچی زبان کے مشہور شاعر مست توکلی کا اصل نام توق علی مست تھا، ٹھیک ہے۔ مست توکلی کاہان شہر سے تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر مارک بند نامی علاقے میں پیدا ہوئے۔ وہ بچپن سے بکریاں چراتے رہے اور اس پیشے پر ہمیشہ فخر محسوس کیا کرتے تھے۔ کیا تھا ان کا پیشہ؟ غلہ بانی، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ بکریاں چراتے تھے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور انسانوں سے محبت کا پیغام دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے بلوچی روایات پر نظمیں بھی لکھی، اس وجہ سے انہیں بلبل بلوچستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مست توکلی کو کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ بلبل بلوچستان کے نام سے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے ہماری للہ عارفہ۔ للہ عارفہ سری نگر سے 30 میل دور گاؤں کے ایک ہندو خاندان میں پیدا ہوئیں۔ جوانی میں اسلام کی طرف مائل ہو گئیں، یعنی کہ پہلے یہ کیا تھیں؟ ہندو تھیں، ٹھیک ہے، اور یہ ایک فیمیل پوئٹس تھی، ان کے شاعرہ تھیں یہ ایک، اور بعد میں جب جوان ہوئیں تو انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے زیادہ تر وقت اللہ کی عبادت میں گزارا اور شاعری شروع کی۔ للہ عارفہ نے انسانوں سے محبت، بھائی چارے، مساوات اور عدل و انصاف کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ ان کا کیا ٹاپک تھا شاعری پہ؟ کس چیز پہ انہوں نے فوکس کیا؟ انسانوں سے محبت پہ، بھائی چارے پہ، مساوات یعنی برابری پہ، اور عدل و انصاف کو اپنا موضوع بنایا۔ للہ عارفہ کشمیری زبان کی پہلی صوفی شاعرہ تھیں۔ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندو بھی ان کے کلام میں دلچسپی لیتے تھے، یعنی کہ یہ کس کی مشہور شاعرہ تھی؟ کشمیری زبان کی، ٹھیک ہے۔ لاسٹ ہے ہمارے بابا چلاسی، شنا زبان کے مشہور شاعر اور صوفی بزرگ بابا چلاسی کا اصل نام غلام النصیر ہے۔ وہ گلگت بلتستان کے علاقے چلاس کے ایک گاؤں پنوئی تھک میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ گاؤں کا نام ہے پنوئی تھک، اور یہ گلگت کا ایک علاقہ ہے چلاس، اس میں پیدا ہوئے، تبھی ان کو بابا چلاسی کا نام دیا گیا۔ وہ دینی علوم میں مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانے اور دین پر عمل کرنے کی تعلیم دی۔ انہوں نے 5 زبانوں شنا، عربی، فارسی، اردو، پشتو میں شاعری کی، لیکن شنا زبان میں شاعری ہی ان کی اصل پہچان بنی۔ شنا زبان میں ان کی شاعری کی 2 کتابیں چھپ چکی ہیں، یعنی کہ پبلش ہو چکی ہیں۔ ریڈیو پاکستان سے ان کا کلام ایک طویل عرصے سے نشر ہو رہا ہے۔ لوگ ان کی شاعری کو پسند کرتے ہیں اور علم، تقویٰ اور پرہیزگاری کی وجہ سے ان کا بے حد احترام کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ نے کتنے شاعروں کے بارے میں پڑھا۔ رحمان بابا جو کہ پشتو زبان کے شاعر تھے، ان کا تعلق کہاں سے تھا؟ پشاور سے تھا، اور انہوں نے کس چیز پہ زور دیا؟ خدمت خلق اور بھلائی، انسانوں کی بھلائی پر۔ پھر ہم نے پڑھا شاہ عبداللطیف بٹائی کے بارے میں، ان کا تعلق جو تھا وہ سندھی زبان سے تھا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کس چیز پر زور دیا؟ اللہ کی حکمت پہ، قدرت پہ اور بھروسہ کرنے پہ۔ نیکسٹ ہم نے پڑھا بابا بلے شاہ، جن کا تعلق جو ہے وہ پنجابی زبان سے تھا، یہ پنجاب کے تھے، ٹھیک ہے، اور یہ بہت نیک اور پرہیزگار جو تھے، یہ بزرگ تھے، اور انہوں نے کس پہ زور دیا؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف لوگوں کو بلایا۔ مست توکلی، ان کا تعلق جو ہے وہ بلوچستان سے تھا، یہ بلبل بلوچستان کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کی شاعری میں زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے۔ للہ عارفہ جو ہیں، ان کا تعلق کہاں سے تھا؟ سری نگر، کشمیر سے تھا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے بھی اپنی شاعری میں مساوات، عدل، انصاف کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ بابا چلاسی جو ہیں، ان کا تعلق گلگت بلتستان کے شہر چلاس سے تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی اپنی شاعری میں، ان کی 2 کتابیں اب تک چھپ چکی ہیں، علم، تقویٰ، پرہیزگاری کی وجہ سے ان کا لوگ بے حد احترام کرتے تھے۔ تو ہم نے یہ اس یونٹ میں ان کے بارے میں پڑھا۔ یہ کچھ کویسچنز ہیں، یہ میں آپ کو نوٹس میں سے بتاؤں گی، ٹھیک ہے، کہ نوٹس میں سے اس کے آنسرز میں آپ کو پڑھاؤں گی تاکہ آپ نے ریڈنگ کی اور اب آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ آپ ان سوالات کے آنسرز جو ہیں وہ بتائیں۔ تو چلیں ہم اس کے نوٹس کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا سبق نمبر 8 گلدستہ۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں یہ اس کے آنسرز ہیں اور یہ اس کے MCQs ہیں۔ شاعری پہچان ہوتی ہے کسی بھی گھر کی، باغ کی، زبان کی، اسکول کی، تو اس کا آنسر کیا ہوگا؟ زبان کی۔ شاعر ایک ہی گلدستے کے رنگا رنگ ہیں، گلدان، لباس، پھول، استاد، تو اس کا آنسر کیا ہے؟ پھول۔ پشتو زبان کے مشہور شاعر کا نام؟ سلامت، عبد الرحمن، عبداللہ یا عباس، تو عبد الرحمن۔ شاہ عبداللطیف بٹائی مشہور شاعر ہیں سندھی، لباس کے، ٹوپی کے، زبان کے، اجرک کے، تو زبان کے۔ بابا بلے شاہ پنجابی کے نامور ہیں، ادیب، شاعر، مصنف یا لکھاری، تو شاعر۔ بابا بلے شاہ کا اصل نام؟ محمد عبداللہ، محمد علی، محمد سلیم، محمد حسن، تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ کیا ہے؟ محمد عبداللہ۔ بابا بلے شاہ نے اپنی شاعری میں اللہ تعالیٰ کی بیان کی، نعت، حمد، نظم، بات، تو حمد۔ پنجاب کے لوگ بابا بلے شاہ کی شاعری کو بہت کرتے تھے، ناپسند، پسند، تنگ، تو اس کا آنسر کیا ہوگا؟ پسند۔
मस्त तवक्ली बचपन से चराते रहे, गाय बकरियां घोड़े शेर, तो बकरियां। बाबा चलासी ने दीन पर अमल करने की दी है, रिवायत निशानी तालीम या सोच, तो सही जवाब क्या है इसका, तालीम। ठीक है, फिर इसके वो क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको बताया कि मैं आपको नोट्स में से करवाती हूँ, आपको जो रीडिंग में भी आपने पढ़े। पहला सवाल था इसका, रहमान बाबा लोगों में बाबा के नाम से क्यों मशहूर थे? क्यों? क्योंकि वो इंतहाई नेक और परहेजगार इंसान थे, इसलिए सब लोग उनको बाबा के नाम से बुलाते थे। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई किस ज़ुबान के शायर थे? शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई सिंधी ज़ुबान के शायर थे, जैसा कि अभी हमने रीडिंग में और इस चैप्टर की पढ़ाई में भी पढ़ा। मस्त तवक्ली को किस नाम से याद किया जाता है? मस्त तवक्ली को बुलबुल बलोचिस्तान के नाम से याद किया जाता है। लैला आरिफा ने अपनी शायरी के ज़रिए से क्या पैगाम दिया? लैला आरिफा ने अपनी शायरी के ज़रिए से इंसानों से मोहब्बत, भाईचारे और अदल व इंसाफ का पैगाम दिया। बाबा बुल्ले शाह कहाँ रहे? बाबा बुल्ले शाह बहावलपुर, साहिवाल और कसूर में रहे। ठीक है, और जो इनका जो मज़ार है वो भी कहाँ पे है? कसूर में है। बाबा चलासी ने कौन कौन सी ज़ुबानों में शायरी की है? बाबा चलासी ने 5 ज़ुबानों में शिना, अरबी, फ़ारसी, उर्दू, पश्तो की ज़ुबानों में शायरी की। ठीक है, तो ये सबक जो है ये आपका बराए मुतालिया था, इसमें आपके MCQs थे, आपका कोई कॉपी वर्क नहीं है, आपने इसकी रीडिंग करनी है और इससे मुतल्लिक़ अगर आपको कोई सवाल आता है तो उसका तख्लीकी तौर पर जवाब दे के इसका आंसर आपने करना है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आया होगा।